أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں 3 نکات کی روشنی میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے؟ روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ اور دوسری بات کہ سب سے پہلی جو قربانی اس دنیا میں ہوئی ہے اس کے رد ہونے، اس کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اور تیسری بات یہ ہے، ہم جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کے لیے اسلامی ضابطہ کیا ہے، اصول اور معیار کیا ہے؟ قربانی تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا سب کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ یا قربانی کی قبولیت کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، شرائط ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی اس آیت میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا واقعہ بتائیے۔ جب دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ وہ غصے میں آ کر کے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ قال لأقتلنک، کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ قربانی کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے پیش کی ہے۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے، یعنی شروع زمانے سے لے کر کے اب تک قربانی کا یہ سلسلہ قائم ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں قربانی کی ہے، حابیل اور قابیل نے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو، اس حکم کو ہر امت کے لیے قانون بنا دیا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا قانون بنایا، ہر امت کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قربانی کا طریقہ، اس کی کیفیت، اس کے احکام و مسائل، اس کی تفصیلات ہر امت میں الگ رہے ہوں، لیکن قربانی کا جو قانون ہے، قربانی کا جو حکم ہے، یہ شروع زمانے سے ہے اور ہر امت کے لیے ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چوپائے عطا کیے ہیں بہیمۃ الانعام،
ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے کر کے ان کو اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قربانی کی تاریخ، انسانی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہے، ہر امت میں ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ اپنی امت کو اس کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے۔ جس گھر میں بھی قربانی کرنے کی استطاعت ہے، جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے ہر سال وہ گھر کی طرف سے قربانی کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اپنی امت کے لیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید ہے، دھمکی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اس شخص کے لیے وعید ہے، دھمکی ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ معلوم کیا ہوا کہ شروع زمانے سے قربانی ہے، ہر امت کے لیے قربانی کا قانون ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں 10 سال رہے آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ آپ غور کیجئے، بسا اوقات بعض لوگ قربانیوں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2-2, 4-4، 1 سے زائد قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قربانی کی اسی رقم کو بچا کر کے ہم غریبوں میں صدقہ اور خیرات کر دیں۔ کچھ روشن خیال لوگ ایسے اعتراضات اور ایسے شبہات سماج اور معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، قربانی ایک الگ عبادت ہے، صدقہ اور خیرات ایک الگ عبادت ہے۔ قربانی کا حکم الگ ہے، صدقہ اور خیرات کی ترغیب الگ دلائی گئی ہے۔ قربانی نہ کر کے اس کی رقم کو غریبوں میں صدقہ کرنا، یہ اللہ کے اسلام کے ایک حکم کو بدلنا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے، ایک بڑا اہم عمل ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اس میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی 37 اونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور کہا کہ ان اونٹوں کو نہر کرو۔ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام کی دوسری عبادتیں ہم خود انجام دیتے ہیں، نماز ہم خود پڑھتے ہیں، روزہ ہم خود رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات ہم خود کرتے ہیں، تو اسی طرح سے قربانی ایک عبادت ہے۔ قربانی بھی ہمیں خود کرنا چاہیے، جانور کو ہمیں اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرنا چاہیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا اس کو جانور ذبح کرنے کی قدرت نہیں ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے، تو وہ شخص دوسرے سے جانور ذبح کرا سکتا ہے۔ جیسے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی خود کی تھی، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، باقی 37 اونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کیا اور کہا کہ تم ان اونٹوں کو ذبح کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ قربانی کی ایک تاریخ ہے، اور ہر زمانے میں ہر امت میں قربانی کا حکم رہا ہے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے سمجھنے کی کہ آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی کی، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی حابیل کی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس نے مارے حسد کے اپنے بھائی کو دھمکی دیا، لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان پر اور اس زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے
وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا اس کی وجہ بھی حسد، زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا اس کی وجہ بھی حسد ہے۔ آسمان پر سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ فرشتوں کا سجدہ کرو، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، کبر و غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اور جب اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آسمان پر یہ پہلا گناہ، اللہ کے حکم کی پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے۔ اور اس زمین پر جو پہلا گناہ ہوا ہے، یعنی آدم کے پہلے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور قتل کر دیا۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے، ایک بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے، اور وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ آخر حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ حسد کی آگ جب اس کے دل میں جلی تو اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ حسد کتنی بری صفت ہے اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے کہ اسی وجہ سے آسمان پر پہلا گناہ ہوا اور اسی وجہ سے اس زمین پر پہلا گناہ ہوا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم وہی الحالقہ الحسد والبغضاء لا اقول تحلق الدین لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، تمہارے اندر تم سے پہلے امتوں کی بیماریاں سرات کر گئی ہیں، پہلی امتوں کی، پہلے زمانے کے لوگوں کی بیماریاں تمہارے اندر داخل ہو گئی ہیں، اور یاد رکھو یہ ایسی بیماری ہے جو ہلاک کر دے گی، صاف کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری تمہارے سر کے بال کو ہلاک کر دے گی، بلکہ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جو تمہارے دین کا صفایا کر دے گی، تمہارے دین ہی کو ختم کر دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، بغض و حسد۔ کسی کی ترقی، اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے، اس کی عزت کو دیکھ کر کے، اس کی شہرت کو دیکھ کر کے اس سے جلنا، اس کے خلاف اپنے دل میں نفرت پالنا، اس سے حسد کرنا، اس سے دشمنی کرنا، اور یہ بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا پڑوسی اگر ترقی کر رہا ہے، ہمارا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے تو ہم کو دیکھنے نہیں ہوتا ہے کہ آخر وہ کیسے اتنا آگے بڑھ رہا ہے، اس کے بچے کیسے اتنا ترقی کر رہے ہیں۔ حالانکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے محسود کو، یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے، اس کو تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، بہت کم نقصان ہوتا ہے، لیکن حاسد خود نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں وہ گھٹتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے کہ آخر سامنے والا اتنا ترقی کہاں سے کر رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بغض و حسد ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ضروری ہے، اور یاد رکھیں جب تک ہمارے دلوں سے بغض و حسد، کینہ، کپٹ، رنجش، عداوت، نفرت یہ سب ختم نہیں کریں گے، اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں کریں گے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہم آخرت میں اللہ کے پاس کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے پاس کامیابی کے لیے قلب سلیم ضروری ہے، پاک صاف دل ضروری ہے۔ ہمارا دل ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حسد کی آگ یہ ایسی آگ ہے جب انسان کے دل میں جلتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں کس سے دشمنی کر رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے، برادران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں جب حسد کی آگ جلتی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور لے جا کر کے انہوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ بھائی کے ساتھ ایسی گھناؤنی حرکت،
حسد ایک ایسی خطرناک برائی ہے کہ بھائی بھائی کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں سے سب سے پہلے ہم بغض و حسد، کینہ اور کپٹ ختم کر دیں۔ یہ قربانی کا بہت بڑا سبق ہے کہ آج اس روئے زمین پر سب سے پہلے آدم کے بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے مارے حسد کے جب اس کی قربانی رد کر دی گئی، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر قتل کا گناہ سب سے پہلے قابیل نے کیا، قتل کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ سب سے پہلا قتل جو ہوا اس زمین پر، اس دنیا میں، وہ آدم کے بیٹے قابیل کی طرف سے ہوا، وہ بھی اپنے بھائی کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس گناہ عظیم، اس بدترین گناہ کی بنیاد ڈالنے والا آدم کے بیٹے قابیل، آدم کا بیٹا قابیل تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک انسان اپنی زندگی میں اگر کسی اچھے کام کی بنیاد کر رکھتا ہے، کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے گلی محلے میں، ہماری بستی میں وہ کام نہیں ہو رہا تھا، لوگ اس کام کو نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ دین کا کام ہے۔ کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا کیا اور وہ بھائی آگے بڑھ کر کے اس اچھے کام کی بنیاد ڈال دی۔ اب لوگ جب تک اس کام کو کریں گے، کرنے والوں کو تو اجر و ثواب ملے گا ہی، اس کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میری طرف سے میں اپنی زندگی میں کچھ اچھے کاموں کی بنیاد ڈال کے جاؤں، تاکہ لوگ اس اچھے کام کو کرتے رہیں اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل منها لانه اول من سن القتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، ناحق ظلمن اس روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے، قاتل کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی، اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر قتل کیا، قتل کی اس نے بنیاد رکھی۔ اس لیے اس گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے آدم کے بیٹے قابیل کو گناہ ملتا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے تو ہم کو اجر و ثواب ملتے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ جو شخص بھی کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی گناہ کی بنیاد ڈالیں گے، کسی برے کام کو رائج کریں گے، پہلے لوگ اس گناہ کو نہیں کر رہے تھے، آپ نے سب سے پہلے اس برے کام کو شروع کیا، لوگ آپ کو دیکھ کر کے وہ گناہ کریں گے، گناہ کرنے والوں کو تو گناہ ملے گا ہی، اس گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے آپ بھی گناہ کے شریک ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں اچھے کاموں کی بنیاد ڈالیں، کسی برے کام میں پہل نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی تو سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا ہر ایک کی قربانی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے؟ عام طور پر قربانی کے جب ایام شروع ہوتے ہیں، قربانی کا دن آنے سے پہلے یعنی عید قربان سے پہلے لوگ قربانی کے جانور کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قربانی کا جانور کیسا ہو، قربانی کے اندر یہ عیب پایا جائے تو کیا قربانی ہوگی، قربانی کے جانور کا کن عیوب سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ لوگ قربانی کے جانور کے بارے میں سوالات تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو، قربانی کرنے والا کن عیوب سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ سب سے پہلی جو قربانی ہوئی اور وہ اللہ کے پاس رد کی گئی، اس میں قربانی میں کوئی عیب نہیں تھی، بلکہ قربانی کرنے والے کی نیت میں فطور تھا، قربانی کرنے والے میں عیب موجود تھا۔ اور ہماری کوشش پوری کیا ہوتی ہے، قربانی کا جانور کیسا ہو، قربانی عیب سے پاک صاف ہو، یقیناً ضروری ہے، لیکن قربانی کرنے والے کا بھی ہر قسم کے عیوب سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قانون بتایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قربانی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت ساری نیت سے قربانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قربانی اس نیت سے کرتے ہیں کہ اگر قربانی نہیں کریں گے بچے کہاں جائیں گے، بچے مایوس رہیں گے، بچے پریشان کریں گے، تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے آر اور تانوں سے بچنے کے لیے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ سماج میں کیا کہیں گے۔ کچھ لوگ قربانی میں بڑے جانور خریدتے ہیں اور اس پر فخر و مباحات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کچھ معمولی ہلکا بکرا خریدا تو لوگ ہمارے اوپر سوالیہ نشان قائم کریں گے کہ اتنا مالدار ہو کر کے، صاحب حیثیت ہو کر کے وہ اتنا چھوٹا بکرا لایا ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے، اپنی طاقت کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس نیت سے، اس جذبے سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ہم کو اچھا کہیں برا کہیں، اس کی کبھی بھی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر اگر وہ واقعی اللہ والا ہے، دین پسند ہے، دین پر چلتا ہے، تو کبھی بھی سارے لوگ اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ یہ نبیوں کی تاریخ ہے، نبیوں کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھنے والا، نبیوں کے طریقے پر چلنے والا، نبیوں کی دعوت کو عام کرنے والا انسان، نبیوں کے طریقے پر چلنے والا انسان، ہمیشہ اس کی مخالفت کی گئی ہے، ہمیشہ اس سے دشمنی کی گئی ہے، ہمیشہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیشہ لوگ اس کے خلاف رہے ہیں۔ ہمیں اس کی کبھی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے لوگ ہم سے خوش رہیں ناراض رہیں، ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ اصل چیز ہے، اللہ راضی رہے گا، دنیا والے بھی راضی ہوں گے، آسمان والے بھی راضی ہوں گے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے ہم کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس لیے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کیجئے، سورہ بقرہ میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی چند صفات ذکر کی ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر قربانی کا ذکر کیا ہے، وہاں پر نماز اور قربانی دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی نماز کو پہلے ذکر کیا ہے، قربانی کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز اس کے بعد قربانی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 پر 162۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز میری قربانی، پہلے نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز پر مداومت اختیار کرتے ہیں، نماز پر مواظبت اختیار کرتے ہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، خوف میں ہو، امن میں ہو، کسی بھی حال میں رہیں، وہ نماز کے بارے میں سستی اور غفلت نہیں کرتے۔ یہ متقیوں کی ایک بڑی اہم صفت ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور پر جو لوگ دین سے بہت دور رہتے ہیں، دین پر وہ نہیں چلتے ہیں، نمازوں کا ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ جمعہ میں بھی بالکل آخر میں آ کر کے حاضری دے کر کے کہ میں کم سے کم جمعہ پڑھتا ہوں، لوگ مجھ کو مسلمان سمجھیں، اس لیے مسلمان سمجھانے کے لیے وہ جمعہ میں آ کر کے آخر میں اپنا نام شامل کر لیتے ہیں مسلمانوں میں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب سے بڑے بکرے، سب سے صحت مند بکرے انہی کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قربانیوں پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ ہم نے 20,000 کی قربانی جانور خریدا ہے، ہمارے قربانی کے بکرے میں 30 kg گوشت تھا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ نے اس آیت کے اندر یہ قانون بتایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہی تقوی ہے جو اللہ نے انما یتقبل اللہ من المتقین میں کہا ہے۔ کہا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل کیے, لٹا کر کے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے پہلے آسمان سے ندا آتی ہے, قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. خواب تو یہ تھا کہ اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, لیکن اسماعیل علیہ السلام ابھی ذبح نہیں ہوئے, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہی اسماعیل جو بڑھاپے کی حالت میں ملا ہے, جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, جو میرا لاڈلا ہے, جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, وہ میری نظر میں زیادہ محبوب ہے یا اللہ کی ذات میری نظر میں زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کا امتحان لینا چاہ رہا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. بغیر قربان کیے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیے ہوئے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے, عمل کرنے والا, قربانی کرنے والا کیسا ہے, خوبصورت ہے, بدصورت ہے, مالدار ہے, غریب ہے, کون ہے, اللہ وہ نہیں دیکھتا. وَإِنَّمَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے جذبے کو دیکھتا ہے, تمہاری نیت کیسی ہے, کس کے لیے تم یہ کام کر رہے ہیں, اور تمہارا عمل کیسا ہے, تمہارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو اخلاص اور مطابعت رسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت, یہ دو عظیم چیزیں ہیں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے, تمام اعمال میں. اس لیے اپنی قربانیوں میں بھی ہم ان دو چیزوں کا لحاظ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, سنن نسائی کی روایت ہے, اس نے کہا اللہ کے رسول ارأیت رجلا غزا یلتمس الذکر والاجر. ایک آدمی جنگ میں جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے, اور اس کا دو مقصد ہے, ایک تو نام کمانا چاہتا ہے, اس سے اپنا نام کمانا چاہتا ہے, اور دوسرے اجر و ثواب بھی چاہتا ہے. اس مالہ, اس کو کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء لہ, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ سے پوچھا جا رہا ہے ایک آدمی جنگ میں جا رہا ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے, لیکن اس کا دو مقصد ہے, ایک تو نام کمانا مقصد ہے اور دوسرے ثواب پانا مقصد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر دوبارہ سوال کیا, 3 مرتبہ سوال کیا, ہر مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا لا شیء لہ, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله من العمل الا ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس عمل میں اخلاص نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہ کیا گیا. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال فإن فقد لم تقبل العمل. کہا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر یہ دو چیزیں کسی بھی عمل میں نہ ہو تو عمل مردود ہے, ناقابل قبول ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس لیے ہم اپنی اس قربانی میں اخلاص پیدا کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں 3 باتیں پیش کی ہیں. ایک تو قربانی کا یہ حکم صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر امت کے لیے ہے, شروع زمانے سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی قربانی جو رد ہوئی, قربانی میں کوئی عیب نہیں تھا, قربانی کرنے والے میں عیب تھا. اس لیے قربانی کرنے والے کو ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہونا چاہیے, اور قربانی کرنے والے کو اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں ضروری نہیں کہ سب لوگوں کی قربانی قبول ہو جائے. اللہ نے یہ قانون بنایا ہے انما يتقبل الله من المتقین, اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اب جن کے اندر متقیوں کی صفات پائے جائیں گے,
جو اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کریں گے انہی کی قربانی قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہونے شفا عاجل کامل عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔